عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو برائے جماعت دہام، آج مرخہ 8 جولائی 2020۔ آج کے سبق کا نام پرستان کی شہزادی اور اس کے مصنف کا نام جو ہے وہ اشرف سبوئی۔ اس سبق کے ماخذ کا نام دلی کی چند عجیب ہستیاں، یعنی یہ سبق جو ہے پرستان کی شہزادی یہ اشرف سبوئی کے اہم تصنیف دلی کی چند عجیب ہستیاں جو ہے اس میں سے لی گئی ہے۔ تو آج ہم یہ سبق پڑھانے سے پہلے اس کے جو مقصد ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ نمبر 1، پرستان کی شہزادی سبق کو پڑھ کر اس کی تفہیم اور اس کی وضاحت کرنا۔ نمبر 2، سبق میں موجود مشکل الفاظ و تراکیب کا مفہوم بیان کرنا۔ اور نمبر 3، پرستان کے حالات و واقعات سے طلباء کو آگاہ کرنا۔ اور نمبر 4، سبق میں موجود محاورات اور روزمرہ سے طلباء کو روشناس کرانا۔ اس کے بعد آج کے سبق کا تعارف۔ آج کا سبق جو ہے وہ صفحہ نمبر 31 تا 33 پر مشتمل ہے۔ چونکہ یہ سبق جو ہے نا کافی طویل ہے، اس لحاظ سے میں نے اس کو 3 حصوں پر تقسیم کر کے میں نے آپ کو پڑھانا ہے۔ اس کا ایک لیکچر میں آپ کو دے چکا ہوں اور آج دوسرا ہے، اور پھر نیکسٹ پہ جو ہے نا مزید آگے آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 31 تا 33 پر مشتمل ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس آج کے سبق میں ان صفحات پر جو جن چیزوں کا ذکر کیا جائے گا وہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں صفحہ نمبر 31 پر سب سے پہلے جو سیدانی بی کا جو کردار تھا وہ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ ان کا پرستان کی جو سیر کی جو آپ بیتی سنا رہی ہیں بیگم صاحبہ کو، میر صاحب کی بیوی کے سامنے وہ جو کہانی سنا رہی ہیں وہ آپ بیتی کی شکل میں جو وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کی ریڈنگ کی جائے گی اور اس کے اندر مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اور نمبر 2، اس سبق کے اندر جو ہے نا آج کے جو پیج ہے اس کے اندر پرستان جانے کے جو سیدانی بی کا بنیادی مقصد تھا اس سے آگاہ کرنا۔ اور نمبر 3، پرستان جاتے ہوئے جو راستوں کے جو مناظر تھے مختلف طرح کے ان کا آپ کے سامنے بیان کرنا۔ اور پھر بادشاہ کے محلات میں جو منظر نگاری تھی اور اس کے بعد جو سیدانی بی کا جو استقبال ہوا وہاں پہنچنے کے بعد اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور نمبر 5 جو ہے سیدانی بی کی جو بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر جو سفر کے دوران جو مشکلات درپیش ہوئیں ان کا تذکرہ، اور سیدانی بی کی جو بادشاہ کی جو شہزادی ہیں جس مقصد کے لیے ہو گئی ہیں اور شہزادی کا لباس بنانے کے لیے اس کے حوالے سے بات چیت کرنا۔ اور آخر میں جو پرستان کے مختلف خانے ہیں ان کی جو خاص بات ہے اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور آئیے ہم ذرا صفحہ نمبر 31 پر تمام بچے توجہ دے لیں، ساتھ ساتھ معانی بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ یہ کل کے تسلسل میں ہے یہ سبق، اور اس میں سیدانی جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ بیاہ سے مراد شادی، اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہاں نواب اعظم الدولہ سے مراد یہاں پہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو پرستان کا جو بادشاہ ہے نا اس کے لیے یہ نام چنا گیا ہے۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے، اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا۔
یعنی چونکہ پچھلے پیرایا میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہے جی کہ شہزادی کے کپڑے سلائی کرنے کے لیے سیدانی بھی کو لے جایا کرتے تھے جن جو ہے نا آگے. تو یہ ابھی آپ بیتی اپنی سنا رہی ہیں وہ کہ کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی. اور ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے نہ گئی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکتب سے بچے بھاگتے ہیں یعنی کبھی بچوں کو اسکول جانے کا دل نہیں کرتا تو اس لحاظ سے سیدانی بھی جو تھی اس کو بھی وہاں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن بار بار بلاوا آ رہا تھا لیکن وہ نہیں گئی. شاید جمعہ تھا اور جمعہ کا دن بتا رہی ہیں کہ یہ دن تھا اور مجھے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا. کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی. بونٹ پلاؤ مجھے بہت بہاتا ہے، ایک پلاؤ کا نام ہے، چنے اور چاول کو ملا کے جو پکایا کیا ہے. بہانا کا مطلب ہوتا ہے پسند آنا. ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جٹ پٹا ہو گیا. یعنی شام کا وقت، نہ تو پوری طرح روشنی تھی نہ پوری طرح اندھیرا تھا. پلاؤ دم پر تھا یعنی پک رہا تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی ہو. یعنی بادشاہ کا حکم آ کے سنایا جاتا ہے سیدانی بی کو، بونٹ پلاؤ کے انتظار میں ہیں اور آرام فرما رہی ہیں. اسی دوران بادشاہ یعنی سرکار کا حکم سنایا جاتا ہے، باہر سے آواز آتی ہے. پینس کے معنی ہوتی ہے پالکی یعنی ڈولی سواری پر جس پر کی جاتی ہے. جس طرح بیٹھی ہو ویسی فوری طور پر چلی ہو یعنی فوری طور پر سب کچھ چھوڑ چھڑا کے چل پڑو. اس پیراگراف کے اندر جو آپ کو جو بتایا جا رہا ہے کہ نمبر 2 سیدانی بھی کہتی ہیں کہ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ناز نخروں سے، نخروں کا مطلب ناز فخر کے ساتھ. ایسے بے وقت اور اپنے باون کی پکائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا. باون کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، یعنی وہ بونٹ پلاؤ جو پکایا جا رہا تھا بڑی پسند کی جو پکوان تھا اس کے لیے، اور خلاف معمول ہو گیا یہ بات. ذرا سرکار کا حکم بھی جو ہے نا ماننا لازمی تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا. کیا ہونے والی بات سے مراد کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ سرکار کی بات کو ٹالا جا سکے. اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی، یعنی پالکی جو آئی تھی اس پر سوار ہو گئی سفید چادر سر پر دوپٹہ رکھ کے. تو نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا. یہاں 2 آنے ڈولی کا مطلب یہ ہے کہ اتنا فاصلہ تھا کہ وہاں پر پالکی کو لے جانے کے لیے، ڈولی کو لے جانے کے لیے 2 آنے کی مزدوری جو ہے نا لگ سکتی تھی. قاضی واڑے سے نکلے، یہ قاضی واڑے بھی جگہ کا نام ہے، اور خانم کا بازار آیا. امیر زادی جس کے لیے جانا تھا اس کا بازار آیا. پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا. یہاں پہ منظر نگاری بھی ہے. یہاں پہلے پیراگراف میں مقصد آپ کو بتا دیا گیا کہ جانے کا مقصد کیا تھا کہ بادشاہ کی جو پرستان کا بادشاہ جو تھا اس کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی اور اس کی تیاری کرنی تھی، جوڑے وغیرہ سلائی کرنے تھے، اس والے سے اس کو لے جانا تھا انہوں نے. پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، یعنی دکانداروں کی وہاں پہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بازار کے چراغ بھی جلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، یعنی روشنی بھی نہ تھی، بازار بند ہونے لگے، تو پردے کی جریگ کھولی، یعنی باہر دیکھنے کی جگہ کو کھولا. اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، یعنی سائیں سائیں کرنے کا مطلب آواز ہے، ہوا کی آواز ہے، جنگل سے گزر ہو رہا ہے اس کا. یہ جو ہے یہ پرستان کے جو راستے ہیں ان کے بارے میں اس میں ذکر کیا جا رہا ہے
اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے وہ جو ہے نا سواری، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دیگ سے ہو گیا، یعنی ڈر گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، یعنی ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، یعنی یہاں شہزادی نے اپنی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ جب جنگل کو دیکھا، سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوائیں، ڈر بھی خوف بھی پیدا ہو گیا دل میں، لیکن پھر ذرا جرأت کی، چونکہ جو خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اسے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا، جرأت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی مظاہرہ شہزادی بھی کرتی ہیں۔ اے کم بختو، بدقسمتو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ یعنی جنگل کی طرف لے جا رہے ہیں تو جو ہے نا سیدانی بھی کہتی ہیں کہ منہ سے بولو تو صحیح، کم سے کم مجھے بتاؤ کہ کس جو سرکار کے پاس لے جا رہے ہو، جنگل میں کون سی سرکار بستی ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ کوئی دم میں ملات دکھائی دیتے ہیں؟ یعنی یکا یک فوری طور پر تو ملات نہیں نہ دکھائی دیتے، پرستان کے حالات کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ راستے کے مناظر ہیں جن سے گزرتے ہوئے جو ہے نا سیدانی بھی کو بڑا خوف محسوس ہوا، ڈرنے لگ گئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، یعنی آواز آنے لگی۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم، کیا کہوں، یعنی بیگم سے مخاطب جو ہے نا ہو کے کہتی ہیں کہ بیگم میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، ایک عجیب سی شکل میرے سامنے کھڑی تھی، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بے ڈھنگی قسم کی بری شکل کا آدمی، بکرے کا سا منہ، یعنی اس کا منہ بکرے کی طرح تھا، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی۔ یعنی یہ منظر وہ بتا رہی ہیں وہاں کے، نہ کہار تھے نہ کہاریاں، یعنی نہ وہ جو پالکی کو اٹھانے والے جن تھے نہ جننیاں تھیں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگیں، یعنی خوف زدہ ہو گئیں، وہاں کے حالات کو دیکھ کے ڈھیر ہو کر رہ گئی، بہت پریشان ہوئی۔ دو منٹ کے بعد پھر ہمت کر کے اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، یعنی اس نے سوچا کہ آخر مرنا ہی ہے تو پھر سے ڈرنا کیا ہے، ذرا ہمت کر لی۔ یہ سوچ کر اس کے اندر جرأت اور بہادری کا تھوڑا سا ایک جو ہے نا سوچ پیدا ہوئی۔ ارے جوان مرگ، ارے جوانی میں مرنے والو، ارے جوان مرگ کا مطلب کیا ہے؟ جوانی میں مرنے والے، یعنی وہ جنوں سے یہ مخاطب ہو کے کہتی ہے، تو کون ہے، جن یا بھوت ہے، یا یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دو، یعنی تھوڑا سا اپنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اتارنے کا جو ہے نا مطالبہ کرتی ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں جی بچوں۔ یہ سارے وہ پرستان کے جو راستے میں جو جگہ آتی ہیں ان سے خوفزدہ ہوتی ہیں، پھر وہ اپنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنات کے ساتھ باتیں کرتی ہیں۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، اور جسے بات کر رہی تھی جوان مرگ جسے کہا تھا شہزادی نے، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، یعنی تسلی اور اطمینان رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ یعنی یہ مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ کس مقصد کے تحت وہ سیدانی بھی کو جو ہے نا پرستان کی طرف جو ہے نا لے کے جا رہے ہیں۔ لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے، اشارہ دیا جاتا ہے کہ محل قریب آ گیا ہے، تسلی بھی دی جاتی ہے اس کو کہ ذرا خاطر جمع رکھو، یعنی تسلی اور اطمینان رکھو۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی۔ یہ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج
تھا نہ چاند، یعنی وہ یہاں پر منظر نگاری بچوں آپ کے سامنے جو ہے پرستان کی جو حالات ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہاں منظر نگاری کی جا رہی ہے۔ اس سبق کے اندر منظر نگاری بھی ہے، داستان کے اندر ایک منظر نگاری ہے، اور یہاں جو ہے نا پرستان کی منظر نگاری ہو رہی ہے، کیسے وہاں بادشاہ کا محل کیسا ہے اور وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، نہ فانوس کہیں نظر آئے تھے، نہ لالٹین، یعنی نہ کوئی بلب دکھائی دیتے تھے بجلی کے، اور نہ ہی کہیں بتی دکھائی دیتی تھی۔ چوبدار باری دار مرد ہیں، یعنی وہاں پہ جو پہرے دار ہیں، دربان وغیرہ جو ہیں وہ مرد دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر دوڑے جا رہے ہیں، یعنی ہر طرف چہل پہل دکھائی دیتی ہے۔ آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی وہاں پہ موسیقی کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، جو راستے میں مجھے خوف ڈر محسوس ہوا تھا۔ یہ محل بادشاہ کے محلات کے جو مناظر ہیں ان کو دیکھ کر جو سیدانی بھی ہیں وہ اپنی راستے میں جو مصیبت پریشانی اس نے دیکھی تھی ان سب کو بھول جاتی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے کہ یہاں نہ دن محسوس ہوتا ہے نہ رات محسوس ہوتی ہے۔ یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی تو نہیں ہوتی، یعنی انسانوں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے محلات میں تو ایسی گہما گہمی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، یہاں پہ اس کو سمجھ لگ جانا جاتا ہے کہ یہ جو حقیقت میں جو ہے نا سارا جو سبق ہے وہ جنات کے بارے میں ہے اور پریوں کے بارے میں ہے۔ تو کہتی ہے کہ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایک پری شانوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی۔ سیدانی بھی بڑی دکھائی دی، یعنی یہاں پہ وہ ایک پری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پری نما جو ہے اس کو، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کندھوں پر، شانوں سے مراد کندھے ہیں، اور معین کا مطلب بڑی باریک سی آواز میں سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، یعنی راہ دکھانا سے مراد یہاں پہ یہ انتظار کرانا ہے۔ سیدانی بھی کا وہاں سے گھر سے چل کے جو ہے نا محلات تک پہنچنے میں جو وقت لگا اس کے بارے میں اس جو ہے نا پری نے اسے مخاطب ہو کے بولا کہ تو نے مجھے بہت انتظار کرایا ہے، راہ دکھائی ہے، بہت راستہ دیکھتے رہے ہم تمہارا، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب تک تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی وہ بادشاہ جو ہے جس کا ذکر آپ نے سن لیا ہے پہلے، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلو۔ یہ اس کا استقبال ہو رہا ہے بچوں، یہاں پہ محل کے اندر جو بادشاہ کے محل کے اندر پہنچتی ہے وہاں کی منظر نگاری آپ نے سنا ہے۔ اس کے بارے میں سیدانی بھی کا جو استقبال کیسے کیا جا رہا ہے، یہاں پہ وہ پری نما جو ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے اور اس کو جو ہے نا اپنے محل کے اندر لے کے جاتی ہے۔ میں نیکسٹ پیراگراف کے اندر پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ ساتھ چلی، اور کیا کہوں اندر کیا بہار تھی۔ محل کے اندر داخل ہونے کے بعد کی جو بہار ہے، یہ منظر نگاری وہ پیش کی جا رہی ہے اس پیراگراف کے اندر۔ ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، زرق برق کپڑے، ہنستی چولیں کرتی حالی گہلی پھر رہی تھیں۔ یعنی اس پیراگراف کو توجہ سے ذرا سنیں اور ان کے معنی کو سمجھیں۔ بوٹا سا قد یعنی یہ منظر ہے اس میں، اور جو ہے نا جو گورے گورے رنگ کی جو پریاں تھیں ان کا قد کا ذکر کہ چھوٹا سا قد، بوٹا سا کا مطلب زرق برق چمکیلے چمکدار قسم کے کپڑے، اور ہنستی چہلتی کرتی یعنی شیخیاں مکارتی اور شرارتیں وغیرہ کرتی، آلی گلی پھر رہی تھیں اور ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، یعنی ایسا چمن، ایسا باغ دکھائی دے رہا تھا، باغ کے مناظر دکھائی، پرستان کے باغ کے مناظر یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا کس طرح جو ہے نا ہزاروں پریاں جو ہے نا ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، ان کا قد کیسا، کپڑے یعنی لباس کیسا تھا ان کا۔ تو یعنی سیدانی بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کبھی میں نے دیکھا تھا کوئی چمن اور نہ کبھی اس کے بارے میں سنا تھا۔ ہر درخت کا تنا چاندی کا، سانہ کی شاخیں، زمرد کے پتے، پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے،
موتی یعنی لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج، یہ پتھروں کی قسمیں ہیں، پھولوں پر یہ عالم جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھیں کہ سرائی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا، یعنی خوشبو آ رہی تھی، حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، یعنی وہاں کے جو باغ کے اندر جو حوض تھے پانی کے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیسے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، یعنی پانی اوپر سے بارش کی طرح گر رہا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف، چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے، بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں، مگر ان جیسا سماں آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، وہاں پہ رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، بلور کے میں شیشہ کے ہیں، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پری زاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، بڑے مزے کے ساتھ یعنی وہاں پہ بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک نمکیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان و شوکت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی، کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، نیکسٹ، کئی رنگ کے پر اور ایسی چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں یعنی لمحہ بھر میں 4 رنگ بدلتی تھیں، یعنی یہ تھا وہ منظر جہاں پر بادشاہ، اس کی بیگم اور اس کی بیٹی جس کی شادی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہاں نمکیرے سے مراد صاحبان یعنی شامیانے جس کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف، میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، یعنی وہ نظر دیکھ کے حیران ہونے کی وجہ سے، ڈر نہیں، حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں، یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں، یعنی واپس بھی جانا ہے، یعنی اٹھا کے لے آیا، یعنی ایک تخیل میں چلی جاتی ہے، تصور کرتی ہے وہ جو ہے نا اس وہاں کے حالات کے بارے میں، وہاں کی منظر نگاری کے حوالے سے۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی، بادشاہ کے قریب۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے، اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈریں۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی، صدقے مولا کے نام پر۔ بادشاہ اور سارے درباری سر و قد کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے، یعنی ہم سیدوں کی قدر کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں، یہاں یعنی اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ چلو اچھے لوگ ہیں۔ بادشاہ بیگم، ہم کو گنہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، اب وہاں جو اس کے ڈرنے کی جو باتیں تھیں وہ پوچھ رہے تھے، اور اس کو ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی ہو رہی تھی، اور بادشاہ سے جو ملاقات ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس پیراگراف کے اندر، اور شہزادی کے ساتھ جو بات چیت ہوگی سیدانی بی کی وہ بھی اس کا تذکرہ بھی ہوگا۔ بادشاہ بیگم، ہم کو گنہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھیں؟ ڈرنے کی وجہ بتاؤ یعنی۔ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی اور دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا جو مجھے لے کے آ رہا تھا اس کی صورت
ایسی ڈراؤنی تھی، ڈرنے والی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے، یعنی میں ڈر جا گئی، ہوش خطا ہو گئے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی۔ اب شہزادی کے ساتھ بات چیت آنے لگ جاتی ہے یہاں پہ سیدانی بی کی۔ اماں بیگم، بکر گدا موا بڑا شریر ہے، یعنی وہ لے کے آپ کو آیا، اس کی شکل بکرے کی طرح ہے، گدھے کی طرح ہے، بڑا شریر شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، یعنی حیرانی کے ساتھ میں دیکھنے لگی ادھر ادھر جو ہے نا، یعنی ان صورتوں کو دیکھ کے۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا، یعنی انہیں کچھ سمجھ لگ گیا ہے کہ یہ پرستان جو ہے نا یہاں کے جنات ہیں اور یہ پریاں ہیں، یہی لوگ بھی جو ہے نا ان کا تعلق بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولیں، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں، یعنی پری زادی سے مراد جو پریوں کی جو اولاد ہے ان کی، جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، ہر شکل اپنی اپنی طرح طرح کی شکلوں کے ہوتے ہیں جنات۔ خاطر جمع رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا، یعنی اس کو تسلی دی جا رہی ہے سیدانی بی کو کہ یہاں پہ آپ کو ابھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ڈرنا نہیں ہے۔ اب نیکسٹ لاسٹ پیراگراف جو میں نے آپ کو پڑھانا ہے، اس میں بچوں جو ہے نا پرستان کے جو کھانے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، اور خاص جو اس کی خوبی کیا ہوتی ہے، اور کس نوعیت کے کھانے ہیں۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے۔ خاصا چنا گیا کھانا کیا تھا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بالشت کے پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، یعنی جو کھانے کے سامنے جو کچھ دکھائی دے رہا تھا وہ پودے تھے، وہ پھل تھے، پھول تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، لہریں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا، نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ، یعنی جو انسانوں کی کھانے والی چیزوں میں سے وہاں پر کھانے کی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں تھیں، یعنی پتے تھے، پھل تھے، پھول وغیرہ تھے، یہ سب چیزیں تھیں۔ اکا بکا حیران ہو کے ایک ایک کا منہ دیکھتی رہی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولیں، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں ہو، یہ پرستان کا کھانا ہے۔ یعنی پرستان کا کھانا کیسا ہوتا ہے، یہ بچوں یہاں اس پیراگراف میں ذرا آپ توجہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تم مہمان، پرستان سے مراد یعنی پریوں کا، جنوں کے کھانے کیا ہوتے ہیں، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو ہم بھی کھائیں، یعنی بادشاہ بیگم جو ہے نا سیدانی بھی سے کہتی ہیں کہ تم شروع کرو، چونکہ مہمان ہو تو پھر ہم بھی ساتھ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانا کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے جسے مراد نامراد ہے درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مجھ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکہ لگایا اور کہنے لگی، شوق سی، یعنی وہ شہزادی اس کی بات ہو رہی ہے، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد بڑا بولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ تو بچوں یہاں تک آج ہم اس کو رکھتے ہیں، یہ لاسٹ پیراگراف ہے کہ یعنی یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرستان کے جو پھل ہیں یا ان کے کھانے جو ہیں ان کی خاص بات کیا تھی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ دل کے اندر جیسا خیال کیا جائے ویسا ہی ان کھانوں کا مزہ آتا ہے۔ تو آج ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہیں میں آپ کو آج کے جو سبق کے حوالے سے جو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے، آپ نے ان کو اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے۔ باقی جو ہے وہ کل کے لیے اٹینڈنس کے لیے جو کام آپ کو دینا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میں دے دوں گا۔
تو آج کا سبق بچوں یہاں تک ختم ہوتا ہے. یہ کافی لینتھی ہے، اس لیے ذرا آپ خود بھی اس کی ریڈنگ کر لیا کرو، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، محاورات وغیرہ، روزمرہ وغیرہ جو استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر، ان کا بھی جو ہے نا معنی اور مفہوم اور ان کی تراکیب کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو بچوں آج اسی پہ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ.